السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد قریشی اور میرے ساتھ موجود ہیں ندیم بصرہ صاحب، اینالسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں اور ہمیشہ اندر کی خبر نکال کے لاتے ہیں۔ آج بھی ان کے پاس بڑی زبردست خبر ہے۔ خبر کیا ہے بصرہ صاحب؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہو گئی زرداری صاحب کے ساتھ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اگر ذکر کریں تو وہ پہلے میل جول بڑھا رہے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو ابھی کیا خبر آپ کے پاس، کیا خبر دینے جا رہے ہیں آج؟ اچھا دیکھیں، مجھے یہ کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے زرداری صاحب کی طرف سے کہ آپ پی ٹی آئی کے اندر ایک دراڑ ڈال دیں اور وہ ڈال دیں گے، اور انہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کیونکہ دراڑ پی ٹی آئی کے اندر کہیں پہ آپ کے پی کے اندر جو وزراء مستعفی ہوئے ہیں اور جو وزراء مستعفی ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب جو پہلے آپ ایسے جھپکیاں ڈال رہے تھے، پپیاں تو نہیں میں کہہ سکتے، جھپکیاں چل رہی تھی ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ، پپیاں وہ کسی اور کی لیتے تھے، اور اب ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہیں علیحدہ علیحدہ کرنا ہے۔ اور جو گنڈا پور صاحب جو پہلے بات کرتے تھے، آپ ان کا بیان دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان کا ریکارڈ رہا ہے دوسروں کے سہارے آ کر حکومت بناتے ہیں اور حکومت کا حصہ بنتے ہیں۔ ابھی ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے گنڈا پور صاحب کو؟ جب یہ فضل الرحمان صاحب ان کی سیاسی جماعت کے ساتھ تھے، پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے تھے، تو تب وہ ٹھیک تھے۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ باہر لاٹ ہے، جو جیلوں میں نہیں ہے، ان کا قد سب سے بڑھ گیا۔ یہ بنیادی طور پہ بانی پی ٹی آئی نے ذمہ داری دی تھی گنڈا پور صاحب کو کہ آپ کا قد اوپر ہونا چاہیے، آپ ایسی چیزیں کریں جس سے لوگوں کے اندر تقویت ملے، آپ کو پی ٹی آئی کے جو ہے ووٹر کے ساتھ جڑیں۔ بھائی گنڈا پور صاحب کے مسائل وہاں پہ بڑھ گئے، ظاہری بات ہے جب کوئی حکومت میں آتا ہے تو وہاں پہ اس کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اگنور بھی کرنی پڑتی ہیں۔ ان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا شیر افضل مروت نے۔ اس وقت شیر افضل مروت کی حیثیت اوپر ہے اور گنڈا پور کی حیثیت جو ہے وہ نیچے ہے، لہٰذا ان کو کسی طریقے سے کاؤنٹر تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے گنڈا پور صاحب اب اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ وہ فضل الرحمان صاحب جو ان سے جدا ہو گئے ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں۔ شیر افضل مروت آپ ذہن میں رکھیے گا، وہ ان سب کو پچھاڑ دے گا۔ اچھا، وہ ان سب کو پچھاڑ بھی دے گا، اس کے اندر ایبلٹی ہے، کیونکہ سیاست کے اندر جب تک آپ کی ایکٹنگ شامل نہ ہو سیاستدان ہی بن سکتا ہے۔ شیر افضل مروت ایک بہترین ایکٹر ہیں اور ایک بہترین سیاستدان ہے اور بہترین جو ہے وہ مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس وقت جو ہے رفٹ بنی ہوئی ہے اور اس رفٹ کا جو ہے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے مولانا فضل الرحمان، کیونکہ ان کی تربیت نوابزادہ نصر اللہ مرحوم نے کی ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے کم اور نوابزادہ نصر اللہ مرحوم سے زیادہ سیاست سیکھی ہے اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور پی ٹی آئی میں وہ دراڑ ڈالیں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، آخری سوال ہے، اگر یہ رفٹ لگ جاتی ہے، بن جاتی ہے، دراڑ آ جاتی ہے، تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے کس حد تک انہیں نقصان ہوگا؟ دیکھیں، نقصان انہیں کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، کے پی کے میں حکومت ہے، کے پی کے بہت سارے مسائل وہی لوگ بیان کرنا شروع کر دیں گے کہ اس حکومت کی گڈ گورننس نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو انہیں یہ ہوگا کہ جہاں پہ ان کی گرفت کمزور ہو جائے گی۔ سیکنڈلی بات یہ ہے کہ آپ کو دوسرے شہروں کے اندر اپنے لوگوں کو، ووٹر کو یکجا تو کرنا ہے، تو وہ بھی جو ہے نا ان کو نقصان ہوگا کہ لوگ وہاں پہ ان کے نا ایک جھنڈے تلے اکٹھے نہیں ہوں گے، اور جو جلسہ ہوگا سب سے بڑا امتحان وہاں پہ شروع ہوگا۔ اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور آپ کے ناظرین جو سن رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں سارے کو، پی ٹی آئی کی اگر دراڑ کچھ لوگوں میں اور بن گئی تو 8 ستمبر کا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا، انہیں وہ بھی جلسہ منسوخ کرنا پڑے گا۔ منسوخ کرنا پڑے گا؟ جی، سیکنڈ ٹائم؟ جی، ایک دفعہ تو کر دیا انہوں نے، دوسری دفعہ بھی کریں گے۔ اگر دوسری دفعہ کریں گے تو آپ ذہن میں رکھیے گا، بانی پی ٹی آئی آپ کے کسی پی ٹی آئی کے بڑے رہنما کی قربانی دے دیں گے، انہیں جماعت سے نکال دیں گے جی، اور اس کا آغاز کے پی کے سے ہوگا۔ یہ آپ خبر دے رہے ہیں؟ جی، میں خبر دے رہا ہوں۔ یہ آپ خبر بریک کر رہے ہیں؟ جی، ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو کے پی کے میں گنڈا پور صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آ جائے، وہ خان صاحب اس میں شامل ہوں گے؟ خان صاحب کی ہدایت پہ ہوگا، ہدایت پہ ہوگا؟ عمران خان صاحب کی ہدایت پہ ہوگا؟ عمران خان صاحب کی ہدایت پہ ہوگا اگر 8 ستمبر کا جلسہ کینسل ہو گیا۔ لیکن ناظرین، بصرہ صاحب نے بڑی خبر دے دی، مجھے پتا تھا ان کے پاس اندر کی خبر ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر 8 ستمبر کا جلسہ
پاکستان تحریک انصاف کینسل کرتی ہے تو قربانی دے دی جائے گی گنڈا پور صاحب کی. ہاں ابھی ٹائم ہے, ابھی دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اور اگر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی بات کی جائے تو بھائی جان سب لوگ اپنے اپنے چکر میں ہیں. چکر ہے اس ورڈ, اس کو میں یوں یوز کر رہا ہوں کہ ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ بس وہ اچھا نظر آئے. پاکستان کی عوام جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے, جن کے ووٹ سے آپ لوگ جس بھی طرح سے 45-47 کا فارم, میں اس بحث میں جا ہی نہیں رہا, جس بھی طرح سے آپ اقتدار میں آئے, وفاق میں آئے, صوبے میں آئے, آپ نے صرف اپنے اپنے لمبے پروٹوکولز بڑھائے. آپ نے غریب کے حق کی بات نہیں کی, آپ نے غریب کو ریلیف نہیں دیا. ہاں ابھی جیسا مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب کی بات کی جائے تو ان کو جو ٹارگٹ دیا گیا ہے, ابھی آنے والا وقت بتائے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نشانہ پرفیکٹ لگتا ہے یا نہیں لگتا. ماضی میں تو وہ اپنی اس طرح کی سیاست کرتے آئے ہیں اور جوڑ توڑ کی سیاست, ماہر سیاستدان, وہ ہر پارلیمنٹ میں ہر طرح سے کسی بھی طرح سے انٹری ڈالنے کی کوشش کرتے تھے, ماں سوائے 2018 کے بعد میں جو الیکشن ہوا اس میں وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے. بہرحال یہ دیکھنا بھی باقی ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ انشاءاللہ بسرا صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے, آپ کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.